السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره۔ جی بچوں، آج ہم کریں گے سورہ عبسہ کا کچھ آیات۔ تو پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ سورت نازل فرمائی، یعنی اس سورت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو بچوں، ہوا کچھ یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قریش کے ایلیٹس یعنی سرداروں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور ان وی آئی پی سرداروں میں شامل تھے ابو جہل، شعبہ، عتبہ، امیہ بن خلف اور ابی ابن خلف۔ تو کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام ابن مکتوم تھا، اور وہ بلائنڈ تھے، یعنی وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے پوچھنے لگے ایک آیت کا ترجمہ اور کچھ دین کی باتیں۔ کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے تو ان کو نہیں پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے آ کے انٹرپٹ کر دیا، اور ان کی یہ انٹرپشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نہیں لگی، اور ان کے چہرے سے وہ ایکسپریشن ظاہر ہو گئے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کوئی فل کنسنٹریشن سے کوئی کام کر رہے ہوں اور آ کے آپ کو چھوٹے بہن بھائی ڈسٹرب کر دیں، آپ کے چہرے پہ برے سے ایکسپریشن آئیں گے نا۔ تو یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے فراؤن کیا، تو اللہ کو یہ پسند نہیں آیا۔ حضرت ابن مکتوم تو یہ دیکھ نہیں سکتے تھے کہ کیا ایکسپریشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے، کیونکہ اگر ان کو پتا ہوتا تو وہ اس چیز نہ انٹرپٹ کرتے، کیونکہ وہ ایک مسلمان تھے اور انڈرسٹینڈ کرتے تھے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور انہوں نے اس صورت کا یہ حصہ اسپیشلی اس بارے میں نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبس وتولی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوری چڑھائی، یعنی فراؤن کیا اور منہ پھیر لیا، یعنی ایک نہ صرف انہوں نے فراؤن کیا بلکہ انہوں نے ایلیٹس کو زیادہ توجہ دی اور حضرت ابن مکتوم سے بے رخی برتی۔ ان جاءہ الاعمی، کہ ان کے پاس آیا ایک نابینا یعنی ایک بلائنڈ مین آیا۔ اور یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو حضرت ابن مکتوم تھے نا، وہ بائی برتھ بلائنڈ تھے، یعنی وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرسٹ کزن تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جو فرسٹ شروع میں اسلام لائے تھے۔ اور ان کو یہ اگر ان کے پاس ایک ایبلٹی کم تھی نا کہ یہ دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن ان کو عمل کرنے کا، اسلام میں آگے بڑھنے کا اور اچھی باتوں پہ عمل کرنے کا بہت شوق تھا، اسپیشلی جہاد پہ جانے کا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ جب بھی آپ غزوات پہ جائیں تو مجھے بھی ساتھ لے جایا کریں، میں آپ کی ویسے تو کوئی ہیلپ نہیں کر سکوں گا، لیکن جو آپ کا فلیگ ہوگا نا، جھنڈا ہوگا، میں اس کو پکڑ کے کھڑا رہوں گا۔ یعنی ان کو اتنا شوق تھا، اور اتنے سمجھدار تھے، اتنے رسپانسبل تھے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں پہ جاتے تھے تو یہ پیچھے سے مدینہ کو دیکھ بھال کرتے تھے، یعنی اس وقت یہ ہیڈ ہوتے تھے مدینہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى، اور کیا تم کو خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ جو بات سمجھ نہیں آئے تھے وہ سمجھا دیتے تو وہ زیادہ عمل میں آگے بڑھ جاتے، بنسبت کے جو ایلیٹس تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے، ان سے آگے ابن مکتوم بڑھ جاتے عمل کے معاملے میں۔
او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ سمجھ جاتا تو اسے فائدہ دیتا تمہارا سمجھانا. یعنی اگر آپ ان کو کوئی سمجھنے کی بات، کوئی عمل کی بات، کچھ یاد دہانی کروا دیتے تو وہ آگے بڑھ جاتا. یعنی جیسے اس کی اگزامپل آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ نے قرآن کلاس میں کوئی اچھی بات سیکھی ہو. مثال کے طور پہ لڑنا بری بات ہے، ہمیں فائٹ نہیں کرنا چاہیے. پھر جب آپ گھر جائیں اور اپنے بہن بھائیوں میں ہوں تو آپ کی کوئی چھوٹی سی بحث ہو جائے، تو لڑائی ہو جائے، اور آپ ان کو بتائیں کہ نہیں، اللہ کو لڑائی کرنا پسند نہیں ہے. یعنی آپ ان کو ایک ریمائنڈ کروا دیں. ٹھیک ہے، پھر وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے پھر ان کی مرضی. جیسے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اما من استغنی، یہ کہ جو وہ پرواہ نہیں کرتا. یعنی ایک طرف قریش مکہ ہے جو دولت میں زیادہ ہیں، اسٹیٹس میں زیادہ ہیں، پاور میں زیادہ ہیں، اور ایک طرف ابن مکتوم تھے جو ایک صحابی تھے جو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، سو تم اس کی طرف توجہ کرتے ہو، یعنی سرداروں کی طرف اٹینشن دے رہے ہو. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، حالانکہ نہیں تم پر الزام اگر وہ نہ سمجھے. یعنی آپ نے اگر کوئی اچھی بات بتا دی ہے اور پھر کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کے عمل نہ کرنے کی رسپانسبلٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ اگر آپ نے بتا دیا اپنے بہن بھائیوں کو کہ لڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے، پھر بھی وہ فائٹ کرتے ہیں، تو پھر اس کا آپ رسپانسبل نہیں ہوں گے اس بات میں. ٹھیک ہے، آپ نے تو اچھی بات بتائی نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور یہ کہ وہ جو آیا تمہارے پاس دوڑتا ہوا، یعنی علم سیکھنے آئے تھے نا حضرت ابن مکتوم. وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اپنے دل میں اللہ کا خوف بھی رکھتے تھے، اسی لیے وہ عمل بھی کرنا چاہتے تھے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو تم اس سے بے رخی برتتے ہو، یعنی تم نے منہ پھیر لیا اس سے، اس کی طرف اٹینشن نہیں دی. کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، ہرگز نہیں، یہ قرآن تو نصیحت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سے ریمائنڈرز رکھے ہیں. جگہ جگہ اللہ نے اچھے عمل کرنے کو یاد کروایا کہ وہ کیسے کیے جائیں. فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ، بس جو چاہے اسے یاد رکھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا، اللہ کے رسول نے بھی بتا دیا، ریمائنڈ کروا دیا. اب جو عمل کرتا ہے تو وہ اس کے اپنے لیے بہتر ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا یہ چنک حضرت ابن مکتوم کے لیے نازل فرمایا، جن کو نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایکسپریشنز دے رہے ہیں ان کے اس طرح انٹرپٹ کرنے پہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے بلند درجوں پہ فائز کیا نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی اور ان کو بتایا کہ عمل کرنے کا بہتر رستہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہمارے بھی سیکھنے کی بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ سنت سے بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا کرتے تھے کہ جب بھی حضرت ابن مکتوم آتے تو ان کو بہت اچھی طرح، بہت وارم ویلکم کرتے اور کہتے تھے کہ وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے پہ عتاب نازل کیا، یعنی مجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تھے ان کے بارے میں، تو ان کو اچھے سے ویلکم کرتے تھے. اور ہم کیا کریں گے اگر ہمیں اپنے ماما بابا سے یا ٹیچر سے یا کسی اور سے کسی دوسرے کی وجہ سے ڈانٹ پڑی ہو تو ہم اسے کیا ایکسپریشن دیں گے؟ تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے سے ویلکم کرتے تھے حضرت ابن مکتوم کو. تو سنت میں ہمارے لیے بیسٹ ایگزامپلز ہیں نا کہ ہم نے کس موقع پہ کیا عمل کرنا ہے. اور یہاں پہ ایک اور سیکھنے کی بھی بات پتہ چلتی ہے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ اگر سوسائٹی میں آپ کو کچھ ایسے لوگ نظر آئیں جو اسپیشل ہوں، جو ہمارے میں مینٹل یا فزیکل ایبلٹیز میں کم ہو، ان کے پاس کوئی صلاحیت نہ ہو، وہ لرننگ میں سلو ہوں، وہ کسی اور چیز میں سلو ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ایسے لوگوں کی بلی نہیں کرنی، یعنی مذاق تو بالکل نہیں اڑانا. اور ہر وقت ان کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار رہنا ہے، ان کی ہیلپ کرنی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ کو بہت پیارا ہو، وہ دین کے کسی چیز پہ بہت اچھے عمل کرنے والے ہوں. تو سوسائٹی ایک اچھی تبھی چل سکتی ہے جب ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اسپیشلی ان لوگوں کا جن کو ہماری ضرورت ہے. تو بچوں، مل کے سب کا خیال رکھتے جائیے اور مل کے آگے بڑھتے جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.